بعد الصلاۃ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کی مرضی اور اس کی دی ہوئی طاقت سے اور اس کی دی ہوئی صلاحیتوں اور قابلیتوں کے وسیلہ اور واسطہ سے اللہ رب العزت کے پاکیزہ نورانی گھر میں حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو حضوری کا درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو دین و دنیا کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ دو چیزیں ہیں، ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ انسان کا جسم در حقیقت کوئی حیثیت اور مقام نہیں رکھتا جب تک کہ اس کے اندر کی کیفیات اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق نہ ہو جائے۔ انسان کے اندر روح موجود ہے اور روح اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس روح کو فنا نہیں ہے۔ روح اللہ رب العزت کا امر ہے اور اس کی تخلیق بہت پہلے کر دی گئی۔ روح عالم ارواح میں موجود تھی، اللہ نے روحوں کو پہلے تخلیق فرمایا، پھر وہی روح اس زمین پر آ گئی اور جسموں میں چلی گئی۔ پھر انسان نے زندگی گزاری اور اس کے موت کا وقت قریب آیا۔ جب اسے موت آ گئی، روح جسم سے نکل گئی، اب وہ علیین میں ہے یا سجین میں ہے۔ اس کی دو کیٹیگریز بن گئی ہیں، یا اس کا ٹھکانہ اچھا ہے یا اس کا ٹھکانہ الیاذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اس کا ٹھکانہ برا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا اور سنا کہ روح کو موت نہیں آئی، روح موجود ہے جب سے رب نے تخلیق فرمائی اور روح موجود رہے گی اور روحوں کا ہی حشر ہوگا اور اللہ رب العزت ان جسموں کو قیامت والے دن ایک نیا روپ دے دے گا، ہر ایک روح کو ایک نیا جسم دے گا۔ وہ جسم اتنا تگڑا ہوگا کہ وہ نہ کبھی بوڑھا ہوگا نہ کبھی بیمار، اور یہ جسم جو ہے اس میں بیماری بھی ہے، اس میں کمزوری بھی ہے، اس میں طاقت بھی ہے، اس میں کبھی کبھی بیماری بھی آ جاتی ہے، کبھی صحت رہتی ہے۔ اور یہ جسم اگر مر جائے اور جسم کو جب موت آ جائے، قبر میں چلا جائے، تو یہ بھی ممکن ہے
کہ قبر کی مٹی اس جسم کو کھا لے، اور اللہ نہ کرے یہ بھی ممکن ہے کہ کیڑے مکوڑے کھا لیں اور پیچھے اس کی ہڈیاں بچ جائیں۔ تو اب یہ آپ دیکھ لیں کہ اس جسم کی دراصل کوئی بھی حیثیت اور مقام نہیں، اصل چیز روح ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ جسم میں موجود روح ہے۔ وہ روح اس وقت سر کے اس حصے میں بھی موجود ہے اور پاؤں کے ناخنوں میں بھی موجود ہے، اور روح پورے کے پوری باڈی میں سرایت کر چکی ہے، ہر جگہ روح موجود ہے۔ اب جب تک روح موجود ہے تب تک وہ انسان کہلاتا ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے، دوست احباب کے ساتھ چلتا پھرتا گھومتا کھاتا پیتا سارا کچھ ہے۔ اب جیسے ہی روح جسم سے نکل گئی، اب اس کا ٹھکانہ قبر ہو گیا۔ ہندو ہے تو اس کو جلا دیا جاتا ہے، اس کی راکھ کو بہا دیا جاتا ہے، اسی طرح سکھ بھی جلا دیتے ہیں، باقی لوگ عیسائی یہودی دفناتے ہیں مسلمانوں کی طرح۔ ساری بات کا لب لباب یہ ہے، اصل حقیقت انسان کی روح ہے، اور اگر روح بیدار ہو جائے اس دنیا میں، اگر روح بیدار ہو جائے اور روح کو اللہ کا ذکر دے دیا جائے تو روح پھر سے اپنے دیش کی بہاریں واپس لے آتی ہے، اور روح کا اصل دیش ہے عالم ارواح، جہاں پہ الست بربکم کی صدا اللہ نے بلند فرمائی تھی، اور روحوں نے اس کا جواب دیا تھا کہ یا اللہ تو ہم سب کا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ تو روح اگر بیدار ہو جائے تو اس زمین میں رہ کر پھر سے الست بربکم کی آواز سنتی ہے، اور روح اگر بیدار نہیں، یا اگر بیدار ہو بھی تھوڑی بیدار ہو، زیادہ بیدار نہ ہو، تو پھر بھی وہ اپنی لذت کو وہ واپس نہیں لے سکتی۔ اب آپ دیکھیے، غور کیجئے، اس جسم پہ جب بیماری آتی ہے تو جسم سب سے پہلے کمزور ہوتا ہے، انسان کو کچھ کھانے کا جی نہیں کرتا، کچھ پینے کا جی نہیں کرتا، اگر تکلیف بڑھ جائے تو نیند نہیں آتی، اذیت میں رہتا ہے، طبیعت بوجھل بوجھل سی رہتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پھر اس اپنے جسم کا علاج کروانے کے لیے کبھی ایک ڈاکٹر کے پاس، کبھی دوسرے طبیب کے پاس، کبھی پھر حکیم کے پاس، کبھی پھر کسی عامل کے پاس تعویذات کے ذریعے سے علاج کروانے لگ جاتا ہے، صرف اس جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اب جب جسم بیمار ہو گیا، لاغر ہو گیا، کمزور ہو گیا، اب جو شخص بیمار ہے اس کو اگر کہا جائے کہ آؤ کھیلنے کے لیے چلتے ہیں، وہ کھیلے گا؟ وہ نہیں کھیلے گا۔ آپ اس جسم کو کہیں، اس بندے کو کہیں جو لاغر ہے، کمزور ہے بیماری کی وجہ سے، یا جس کو سر میں بھی درد اور تکلیف ہے، اس کو اگر آپ کہیں کہ آؤ فلاں کام کرنے کے لیے چلتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں جائے گا، وہ کہے گا میری تو طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ شاید اپنا روزگار دنیا چھوڑ دے کہ اب میں بیمار ہوں، میں جاب کے لیے نہیں جا سکتا، میں مزدوری کے لیے نہیں جا سکتا، میں کام پہ نہیں جا سکتا، کیونکہ جسم بیمار ہے۔ جب جسم بیمار ہوتا ہے تو دنیا کے کام رک جاتے ہیں۔ جب جسم بیمار ہو جائے تو جسم کمزور ہوتا ہے، لاغر ہوتا ہے، نحیف ہوتا ہے،
اور اس سے دنیا کے کام رک جاتے ہیں، وہ دنیا کے کام مکمل نہیں کر سکتا، اگر کر بھی لے تو اذیت میں کرتا ہے، اس میں اس کی کوئی خاص توجہات شامل نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے بس اب کرنا تو ہے ہی ہے، چلو اب کر ہی لیتے ہیں، لیکن اس میں اس کا دل شامل نہیں ہوتا، وہ بڑا بے دلی سے اور بغیر توجہ کے اور اذیت اور تکلیف میں رہ کر اس کام کو پورا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہی چیز اگر آپ روح کی طرف منسوب کرتے ہیں تو جب روح بیمار ہو جائے تو وہ بھی کمزور ہوتی ہے، اس کی طاقت میں کمی آتی ہے۔ جب روح کمزور ہو جائے اور اس کی طاقت میں کمی ہو جائے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جیسے جسم کمزور ہو جائے تو وہ دنیا کے کاموں سے بیزار ہو جاتی ہے، انسان بیزار ہو جاتا ہے، اسی طرح جب روح کمزور ہو جائے، لاغر ہو جائے، غافل ہو جائے، بیمار ہو جائے تو اللہ کے کاموں سے غافل ہو جاتی ہے، روح کام نہیں کرتی۔ انسان ٹھیک ٹھاک جسم ہونے کے باوجود، جسم طاقتور ہے، حسین ہے، جمیل ہے، پیسے والا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اللہ کے راہ پہ نہیں چل سکتا، وہ اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا، وہ راتوں کو جاگ نہیں سکتا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ روح اس کی کمزور ہو گئی ہے، روح اس کی بیمار ہو گئی ہے، روح اس کی لاغر ہو گئی ہے۔ اب روح کی کمزوری اس کو اللہ کی طرف آنے نہیں دیتی، روح کی بیماری اس کو اللہ کی طرف آنے نہیں دیتی، نہ اللہ کے سامنے جھکاتی ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اب روح کمزور ہو گئی، جیسے ہی روح بیدار ہوگی اور روح میں طاقت آئے گی اور روح کو روح کی خوراک ملے گی، جسم کو جسم کی خوراک ملی، جسم طاقتور ہوا، جسم کو جسم کی خوراک ملتی ہے تو جسم تندرست و توانا ہو جاتا ہے، حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روح کو جب اس کی خوراک ملتی ہے، اور روح کی خوراک کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا ذکر۔ اور روح کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ جب روح کو پھر سے اپنی خوراک ملتی ہے، اب جو اس کو خوراک ملتی ہے ویسے ویسے روح جوان ہوتی ہے اور اس میں صحت آتی ہے، اور جیسے ہی روح صحت یاب ہو جائے پھر اس کی پیٹھ بستر سے جدا ہوتی ہے، اس کی زمینوں پر سجدوں کا نور ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں حیا ہوتی ہے، اور اس کا دل رب ذوالجلال کے ذکر سے سج جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ کبھی آپ غور کریں نا، چیزیں غور کرنے سے نصیب ہوتی ہیں۔ یہ آنکھ جسم کا حصہ ہے۔ کس کا حصہ ہے؟ جسم کا حصہ۔ اس آنکھ کی طاقت دیکھیے کتنی ہے۔ ابھی میں یہاں بیٹھا ہوں ممبر شریف پہ، میں یہاں سے آنکھ کو اٹھاؤں گا تو اگر یہاں پہ یہ مسجد کا چھت نہ ہو تو آنکھ کی دیکھنے کی طاقت کہاں تک جاتی ہے؟ بولیے، آسمان تک۔ جسم کے حصے والی آنکھ جو کمزور بھی ہو سکتی ہے، اب بے شک میری نظر کمزور ہے لیکن میں نے اینک لگا رکھی ہے، اس سے نظر ٹھیک آتا ہے۔ یہ جو سر میں لگی ہوئی آنکھ، یہ چہرے پہ لگی ہوئی آنکھ، یہ جسم کی آنکھ کی طاقت اتنی ہے کہ اگر آپ کھلے میدان میں کھڑے ہو
اور آنکھ کو آسمان کی طرف اٹھائیں تو آسمان پہ چمکتے ہوئے رات کے وقت تارے بھی آپ کو نظر آ جاتے ہیں، چاند نظر آ جاتا ہے، ابھی آپ کو تپتا ہوا سورج نظر آ جاتا ہے۔ اس آنکھ کی طاقت اتنی ہے جس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، اور جب روح کی آنکھ بیدار ہوتی ہے، اس روح کی آنکھ کی طاقت اتنی ہے، جب یہ دیکھنے پہ آتی ہے تو یہ جدھر بھی دیکھنا چاہے اللہ رب العزت وہی نظارہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ یہ آنکھ بیدار ہے اور یہ آنکھ بیدار، روح کی آنکھ بیدار نہیں ہے۔ حضرت صوفی محمد برکت علی لدھیانوی رحمت اللہ علیہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، گدھ اپنا شکار ہزاروں کلومیٹر کی بلندی سے دیکھ لیتی ہے۔ کتنی دور سے گدھ اپنا شکار دیکھ لیتی ہے، کتنی دور سے دیکھتی ہے۔ اور کیڑی، معمولی سی کیڑی، وہ اگر کوئی چیز لینا چاہے، اس کی آنکھیں تو ہوتی نہیں، اس کو اللہ نے سونگھنے کی صلاحیت دی، اور وہ صلاحیت اتنی ہوتی ہے کہ اگر آپ گھر کے کمرے کے اندر دروازے بند کر دیں، کھڑکیاں بند کر دیں اور اندر کوئی میٹھی چیز رکھ دیں، کیڑی وہاں بھی پہنچ جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں کیڑی کی سونگھنے کی صلاحیت اتنی زیادہ ہے کہ بند کمروں میں چھپا ہوا اس کا محبوب جو مٹھائی کی شکل میں ہے، جو میٹھے کی شکل، اس کو نظر آ جاتا ہے، وہ اپنے محبوب تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ گدھ اتنی بلندی سے اپنے محبوب یعنی اپنی کھانے والی چیزوں کو اتنی بلندی سے زمین پر دیکھ لیتی ہے، تو اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے تو تیری نظر گدھ کی نظر سے بھی کم ہے؟ تیری سونگھنے کی صلاحیت اس کیڑی کے سونگھنے کی صلاحیت سے بھی کم ہے؟ تجھے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تیری نگاہ میں تو اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ تو آنکھ بند کرے مدینے والے کے گنبد کا نظارہ کرے، آنکھ کھولے مدینہ شریف کی زیارت تجھے نصیب ہو۔ تیری کیفیات تو یہ ہونی چاہیے تھی، اور تو کس طرف چل پڑا ہے، اور تیرے معاملات کس طرف چل پڑے ہیں۔ تو اصل جو چیز ہے وہ جسم نہیں، وہ کیا ہے؟ روح ہے، اور اصل روح کی بیداری ہے۔ اب دیکھیے، اب بندہ غور کرے نا، انسان جب مرتا ہے، کسی نے اگر مرے ہوئے شخص کو دیکھا ہو جس کی روح نکل رہی ہو، آپ اس کو دیکھیں گے کہ اس کی نظر ایک جگہ پہ کھڑی ہو جاتی ہے، ایسے بالکل، اس کی جو آنکھ کی پتلی ہے نا وہ بھی نہیں ہلتی، ایک جگہ پہ اس کی آنکھ ٹک ٹکی باندھ کے وہ دیکھتا رہتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت اس کی آنکھ سے، جو اندر والی یہ والی آنکھ نہیں، اس کی آنکھ سے پردے ہٹا دیتا ہے، اس کی روح کو اس کی طاقت لوٹاتا ہے کہ روح کی اصل طاقت کیا ہے۔ اب روح کی جب اصل طاقت اس کو نصیب ہوتی ہے، اصل طاقت جب اس کو نصیب ہوتی ہے، اب اس کی آنکھ جب بیدار ہوتی ہے تو وہ آسمان سے اترنے والے فرشتوں کو جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے آ رہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ، ان کو وہ زمین پر بیٹھ کر چھت کی موجودگی میں، اگر نیچے ہے اور اوپر بھی بلڈنگ بنی ہے اور تیسری سٹوری بھی بنی ہے، وہ پہلے چھت کو بھی اس کی آنکھ کراس کر جائے گی، دوسرے چھت کو بھی کراس کر جائے گی، تیسرے چھت کو بھی کراس کر جائے گی۔ اب اس کے ارد گرد رہنے والے جملہ لوگ، ان کو حضرت اسرائیل نظر نہیں آتے، تو جو ہے نا آپ سب کی ساتھ والوں کو حضرت اسرائیل نظر نہیں آ رہے، ماں کو، باپ کو، دوست کو، احباب کو، پیر کو، کسی کو نظر نہیں آ رہے، وہ اکیلا جو مرنے والا ہے اور اس کی موت کا وقت قریب ہے، اس کو نظر آ گئے حضرت اسرائیل علیہ السلام، وہاں سے نظر آ گئے، اور بس وہ ایسے دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، ایسے 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 ایسے، اور ایسے لگتا ہے جیسے وہ کسی کو دیکھ رہا ہے، اور دیکھتے دیکھتے اس کی روح قبض ہو رہی ہے، اور بندہ ساتھ میں اس کو کہتا ہے پانی پینا ہے،
پانی پینا ہے، کلمہ پڑھیے کلمہ پڑھیے، اب اس کو ہوش ہی نہیں۔ روح کی طاقت اللہ رب العزت نے تھوڑی دیر کے لیے بیدار کی، روح تھوڑی دیر کے لیے بیدار ہوئی، تو روح کی بیداری کی طاقت کتنی ہے، آسمان سے اترنے والے فرشتے بھی اللہ اس کو دکھا دیتا ہے۔ اور اگر یہی کیفیت روح نکلنے سے پہلے نصیب ہو جائے، مرنے سے پہلے اگر یہی طاقت نصیب ہو جائے، تو پھر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس دنیا میں میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرے لیے کچھ بھی نہیں، سب کچھ میرے غیر کے لیے، سب کچھ میرے پچھلوں کے لیے، میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ اور جس شخص نے اندر کو آباد اور روح کو بیدار نہیں کیا، اس نے کچھ بھی حاصل۔ اب دیکھیے ہم جسم کے علاج کے لیے کتنے سفر کرتے ہیں، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی ادھر چلے گئے، کبھی یہاں گئے، کبھی وہاں گئے، کبھی ادھر سے دوائی لی، کبھی وہاں سے دوائی لی، جدھر سے پتہ چلا۔ جو مریض ہو وہ بیچارہ کہتا ہے شاید ادھر سے مل جائے، وہ ادھر چلا جاتا ہے۔ میں نے تو ایسے ایسے مریض، جیسے مریض گجرانوالہ کے ہیں علاج پنڈی ہوتا ہے، مریض پنڈی کے ہیں علاج کراچی ہوتا ہے، کراچی والے پنڈی آ جاتے ہیں، پنڈی والے کراچی چلے جاتے ہیں، جس کو جہاں مریض کو جو شخص جو بتائے وہ وہاں چلا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ اس جسم کی صحت یابی کے لیے۔ لیکن ہم نے کبھی روح کی صحت یابی کے لیے سفر کیا ہے کہ میری روح صحت مند ہو جائے، میری روح بیمار ہے، اس کو کسی طبیب کی ضرورت ہے۔ اور روحوں کے طبیب بھی اللہ نے جگہ جگہ پاکستان والوں کو عطا فرما رکھے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا بڑا کرم اور فضل ہے۔ آپ کے قریب بابا جی کلیامی روح کے طبیب بیٹھے ہیں، ان کے شیخ ہیں، روح کے طبیب ہیں، روحیں بیدار کرتے ہیں، اندر کو روشن کرتے ہیں۔ بری امام روح کا طبیب، روح کا ڈاکٹر، اسپیشلسٹ داتا صاحب شہباز کلندر، یہ بڑے بڑے بزرگ، حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی، یہ سب روحوں کے اطباء ہیں، اور روحوں کے حکماء ہیں، روحوں کے طبیب ہیں، روحوں کے ڈاکٹرز ہیں۔ یہ جسموں کے علاج کے ساتھ ساتھ روح کی بیداری کا بھی علاج کرتے ہیں، بیمار روحوں کا بھی علاج کرتے ہیں۔ اور خدا کی قسم جب روح صحت یاب ہو جائے اور روح بیدار ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کی ان آنکھوں کو بھی طاقت دے دیتا ہے اور دل کی آنکھوں کو بھی طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ میں مولانا روم کی مثنوی سے ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تاجر تھا، اس نے اپنے گھر میں ایک طوطا رکھا تھا، طوطا پنجرے میں بند تھا اور وہ طوطا باتیں کرتا تھا۔ اب وہ تاجر جب جانے لگا تجارت کے لیے تو اس نے اپنے گھر کے سارے افراد سے پوچھا کہ آپ کے لیے کیا لے کے آؤں، آپ کے لیے کیا لے کے آؤں؟ تو سب نے اپنی اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ اب وہ طوطے کے پاس چلا گیا، اس کو جا کے کہا ہاں بھائی تمہارے لیے کیا لے کے آؤں؟ اس نے کہا میرے لیے کچھ بھی نہیں لانا، آپ اسی سائڈ پہ جا رہے ہیں تو فلاں مقام پہ میرے دوست رہتے ہیں، میرے گھر والے رہتے ہیں، ان جنگلوں میں چلے جانا اور کو کہنا تمہارے قبیلے کا ایک فرد تمہیں سلام دیتا ہے، بس ان کو میرا سلام دے دینا۔ کہ جی ٹھیک ہو گیا، کر لیتے ہیں۔ یہی معاملہ ہوا، وہ چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اب بڑا پریشان تھا، وہ طوطے کے سامنے نہ جائے۔ اب جب سامنے آیا، چونکہ دکان کے اندر ہی طوطا تھا، اب جب سامنے آیا تو اس نے کہا جی ہاں جی میرا سلام دیا ہے۔ اس نے کہا دیا تو ہے لیکن عجیب سا واقعہ ہوا ہے۔ یہ میں مولانا روم کی مثنوی پڑھ رہا ہوں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ دیا تو سلام ہے لیکن میں نے عجیب سا منظر دیکھا کہ
جب میں نے کہا کہ سارے کے سارے طوطے ان درختوں پہ تھے، میں نے سلام دیا تمہارا، تو اچانک سارے کے سارے طوطے درختوں سے نیچے گرے اور وہیں تڑپے، اور تڑپ کر ان کا جسم ساکت ہو گیا، وہ سارے کے سارے مر گئے۔ تو یہاں پہ مولانا روم پہلا جو نقطہ لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں، بعض لوگوں کی گفتگو ہی بندے کے دل کو مردہ کر دیتی ہے، چاہے وہ جتنا بڑا چوٹی کا عالم فاضل ہو، اگر وہ مردہ ہے تو اس کی تقریر بھی مردہ ہے، اور اگر وہ مردہ ہے تو اس کی تحریر بھی مردہ ہے، چاہے وہ کچھ بھی لکھ دے۔ اور جس کا اندر زندہ ہے، دل زندہ ہے اللہ کے ذکر سے، اب وہ کچھ بھی نہ بولے تو اس کی آنکھیں بھی بولتی ہے، اس کا کردار بھی بولتا ہے، اس کی گفتگو بھی بولتی ہے، اس کے اندر بھی روحانیت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ تحریراً صرف ایک الف لکھ دے، اللہ اس ایک الف میں ہی تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ بیان فرماتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا تو وہ جو طوطا تھا وہ بھی پنجرے کے اندر ایسے تڑپا پھڑکا اور وہیں ساکت ہو گیا۔ میں نے کہا وہاں وہ طوطے مر گئے، یہاں یہ مر گیا، اب یہ میرے کس کام کا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا، اور دروازہ جیسے ہی کھولا تو طوطا اڑ کے سامنے دیوار پہ جا کے بیٹھ گیا۔ تو جو ہے آپ نتیجہ دیکھیے مولانا کیا نکالتے ہیں۔ فرمایا طوطا جیسے ہی بیٹھا نا دیوار پہ، اب تاجر اور دکاندار پریشان ہو گیا، اس نے کہا یہ کیا راز ہے؟ وہاں وہ، اس کا مطلب وہ بھی مرے نہیں، انہوں نے بھی ایکٹنگ کی ہے اور تو بھی ڈرامے بازی کر رہا ہے، اور تو اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا اور مرنے کا تو نے ڈرامہ کیا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے میرے سنگیوں نے اور مجھے میرے ساتھیوں نے یہ سکھایا ہے کہ جب تک اپنی ذات کو زندہ رکھو گے نا، آزاد نہیں ہو سکتے، آزاد نہیں ہو سکتے۔ یہ جو پنجرا ہے جس کے اندر تم بند ہو، مولانا روم فرماتے ہیں یہ جو پنجرا ہے جس کے اندر تم بند ہو، یہ تمہارا جسم ہے، اور وہ جو طوطا ہے وہ تمہاری روح ہے۔ اس جسم کے پنجرے سے زندگی کے اندر اس روح کے طوطے کو آزاد کر، اس کو آزاد کرنے کی کوشش کر۔ کوئی طبیب ڈھونڈ، کہیں سے بھی ملے، کدھر سے بھی ملے، جہاں سے بھی راز ملے اس سے راز پکڑ، جس سے بھی مل جائے۔ الحکمت دالۃ المؤمن حیث وجدها اخذها، حضور فرماتے ہیں حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے مومن پکڑ لے اور محبوب کریم تک پہنچے، جدھر سے بھی آپ کو راز ملے، اس اندر کو بیدار کرنے کا، اس روح کی بیداری کا۔ فرمایا اس روح کے پرندے کو آزاد کر، اس جسم کی قید سے جب وہ پرندہ آزاد ہوتا ہے، جیسے وہ طوطا اڑا اور دیوار پہ بیٹھ گیا، اب دیوار پہ بیٹھنے کے بعد اس نے کہاں جانا ہے؟ جہاں اس کا اپنا دیش ہے، جدھر اس کے بیلی رہتے ہیں، جدھر اس کے رشتہ دار رہتے ہیں، جدھر اس کے دوست احباب رہتے ہیں۔ تو اس روح کو جب بیداری نصیب ہوتی ہے اور روح جسم سے جب آزاد ہوتی ہے، زندگی کے اندر جب اس کی طاقت اس کو نصیب ہوتی ہے، تو یہ بھی عالم ارواح کی سیر کرتی ہے، اور یہ بھی روحانی لوگوں میں بیٹھتی ہے جن کی روحوں کو اللہ نے بیدار کیا ہوا ہے۔ تو بیدار روحوں والے کبھی مہر علی کے پاس بیٹھتے ہیں اور کبھی غوث جلی کے پاس بیٹھتے ہیں۔ روح اگر بیدار نہیں تو پھر کچھ بھی حاصل، پاک ہوئے تے پاک ملے، بن پاکی پاک نہ ملدا، سارے جسم تے دھوون نالو دھو لے ٹکڑا دل دا۔ سارے کا سارا راز یہی ہے۔ اور خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے حضرت علامہ اقبال نے 2 مصرے لکھے ہیں بڑے مزے کے۔
وہ کہتے ہیں یہ راز سیکھا ہے میں نے بول حسن سے، یہ راز سیکھا ہے میں نے بول حسن سے کہ روح مرتی نہیں مرگے بدن سے۔ مردہ جسم سے روح نہیں مرتی، روح زندہ ہے، ازل سے زندہ ہے، ابھی تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔ روح کو موت نہیں، جسم کو موت ہے، روح زندہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جب یہ ہے ہی زندہ تو اس کو بیدار کیوں نہیں کرتا، اس کی کوشش کاوش کیوں نہیں کرتا؟ اور اگر اس کی آپ کوشش اور کاوش نہیں کریں گے، پھر آپ جو مرضی کرتے رہے، آپ کو کوئی بھی فائدہ، بولیے، نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دل بیدار پیدا کر، دل بیدار پیدا کر۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ دل بیدار پیدا کر کہ یہ غافل ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ کوئی درویش فقیر بھی اگر آپ کو مل گیا، اس نے بھی اگر آپ کو طریقہ بتا دیا تو کرنا تو آپ نہیں ہے نا، تو کریں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ آپ زمین آسمان اوپر کر دیں، صبح و شام لگا دیں، بابا کھیل اندر کی ہے بس، نہ مسجد دی تے مندر دی تے گالے ساری اندر اگر درست ہو جائے تو سارے معاملات درست ہو جاتے۔ اللہ رحمت کے دروازے سارے کے سارے کھول دیتا ہے۔ اصل کیا ہے؟ روح کی بیداری، اور جس سے ہم غافل ہیں۔ روح بیدار نہ ہو فرقے بنتے ہیں، روح بیدار نہ ہو نفرت انگیزی پھیلتی ہے، روح بیدار نہ ہو تفرقہ بازی ہوتی ہے، روح بیدار نہ ہو انسان گناہ در گناہ اس دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے، روح بیدار نہ ہو تو وہ لذت نصیب نہیں ہوتی جو نماز والے کو لذت نصیب ہونی ہے۔ اور اگر انسان روح کی بیداری کی کوشش میں لگ جائے، کس کی کوشش میں؟ بولیے سارے، روح کی بیداری کی کوشش میں لگ جائے۔ جو شخص روح کی بیداری میں لگ جائے اور اپنے اندر کو سجانے میں لگ جائے تو اس پہ 3 کیفیات آتی ہیں۔ کتنی؟ 3۔ پہلے ہے تخلی، پھر ہے تحلی، اور اس کے بعد ہے تجلی۔ تخلی کیا ہے؟ انسان کا دل اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرتا ہے، اتنی کثرت سے کرتا ہے، اتنی کثرت سے کرتا ہے، زبان پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے ترانے ہیں، دل اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے۔ اب دل کو سجانا شروع کر دیا، اور جسم کو تو اللہ دیکھنا نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم بل ولکن ينظر الى قلوبکم۔ رب ذوالجلال کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے حسب اور نسب کو نہیں دیکھتا۔ اللہ نے اگر دیکھنا ہے تو کس کو؟ تمہارے جسم میں چھپے ہوئے دل کو۔ دل اگر اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، دل اگر اللہ کی یاد میں ہے، تو سب سے پہلے جو مرتبہ نصیب ہوگا اس کو تخلی کہتے ہیں۔ تخلی کیا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا تخلیہ، خالی ہو جانا۔ اب دل کیا کرتا ہے؟ جب دل اللہ کے ذکر میں لگتا ہے تو دل میں آنے والی ہر محبت، ہر چاہت، ہر الفت، ہر قسم کی شہوت اس دل سے نکل جاتی ہے، ہر غیر اس دل سے نکل جاتا ہے۔ جب ہر غیر دل سے نکل گیا، دل خالی ہو گیا، تو اس کو تخلی کا فیض نصیب ہو گیا کہ دل کیا ہو گیا جی؟ اب دل خالی ہو گیا ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، دل خالی ہو گیا، خلوت نشیں ہو گیا، لوگوں میں پھرتا ہے، چلتا ہے، گفتگو کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کاروبار کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن دست بکار، دل بیار، ہاتھ کام کی طرف ہے، دل رب ذوالجلال کے ذکر میں مست الست ہوا بیٹھا ہے۔
تخلی ہو گئی، خلوت نشیں ہو گیا دل. جب دل خلوت نشیں ہو گیا بس اللہ کا ذکر ہی رہ گیا. اب کیا ہوا؟ تحلی کا فیض نصیب ہوا. تحلی کیا ہے؟ دل سج گیا ہے اب اس کے ذکر کے ساتھ جس نے دل کو بنایا ہے. جس نے دل کو بنایا ہے. آپ کی آنکھیں کتنی ہیں؟ جلدی جلدی بولیے ذرا. آنکھیں کتنی ہیں؟ کان کتنے ہیں؟ ہونٹ کتنے ہیں؟ دانتوں کے جبڑے کتنے ہیں؟ گھٹنے دو، بازو دو، کونیاں دو، کندھے دو، پاؤں دو، ٹانگیں دو، آپ کے گردے دو. دل ایک ہے. دل دو ہیں آپ کے؟ جس کے دو ہیں وہ نہ بولے. دل کتنے ہیں؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی. تمہارے جسم میں نے دو دل نہیں رکھے، دل ایک رکھا ہے. کیوں یا اللہ دل دو کیوں نہیں رکھے؟ ایک کتھے رکھے ہیں؟ کتھے؟ ادھر میں سامال تینوں، ادھر میں سامال زنانیاں نو، دنیا نہیں محبت نو، ایک ایک ہی تئی، ایک ہی دل دیتے ہی. فرمایا ہاں دل ایک دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں ایک ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں اس ایک دل میں سوائے ایک کے اور کوئی بھی نہ ہو. اس ایک دل میں سوائے اس ایک کے اور کسی کی یاد نہ ہو. تخلی ہوئی، پھر تحلی ہوئی، دل سج گیا، اللہ کے ذکر سے سج گیا. ہر غیر کا خیال اس کے دل سے نکل گیا، ہر محبت اس کے دل سے نکل گئی. اب دل اللہ اللہ کرتا ہے اور اس کے دل پہ اسم اللہ نقش ہو گیا. اب جب نقش ہو گیا اب کیفیت کیا بنی؟ پھر رب ذوالجلال کی تجلی نصیب ہوئی. اب تجلی کی کیفیت ہے. رب اس پہ مہربانی فرماتا ہے، رب اس پہ کرم کرتا ہے، رب اس پہ نگاہ محبت کرتا ہے، رب اس پہ نگاہ رحمت کرتا ہے. رب ذوالجلال جیسے ہی اپنی محبت کی نگاہ اس پہ فرماتا ہے تو اس کی ایک محبت کی نگاہ کا اثر 40 سال تک اس پہ رحمت کی بہاریں نازل ہوتی رہتی ہیں. تخلی ہے، تحلی ہے اور پھر تجلی ہے. اور یہ کس کو نصیب ہوگی؟ جس نے اندر کو سجانا شروع کیا. جس نے کس کو سجانا شروع کیا؟ اندر کو سجانا شروع کیا. تو کوشش کریں جیسے اپنے باہر کو سجاتے ہیں تو ویسے اندر کو سجانے کی